بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ڈفرینشیل ایکویشنز. ہم لیکچر 31 پر پہنچ گئے ہیں. 2/3 کمپلیٹ کر لیا ہے. 45 لیکچر میں انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. آج کا لیکچر جو ہے سولوشن آف ڈفرینشیل ایکویشنز ایٹ سنگولر پوائنٹس. اس سے کیا مراد ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن معلوم کر رہے ہیں یوزنگ پاور سیریز, اور لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا سولوشن ایٹ آرڈنری پوائنٹس. آج کا جو لیکچر ہوگا وہ سولوشن ایٹ سنگولر پوائنٹس ہوگا. یہ غور سے دیکھ لیجیے گا, آج کا لیکچر اور اگلا لیکچر انہی ٹاپک کے اوپر یہ جو سنگولر پوائنٹس ہیں انہی کو کور کریں گے. جی, وی آر سالونگ ڈفرینشیل ایکویشن یوزنگ پاور سیریز. پاور سیریز کی انٹروڈکشن ہو گئی, اس کے بعد ہم نے آرڈنری پوائنٹ ڈیفائن کر دیا, اس کے بعد ہم نے سنگولر پوائنٹس ڈیفائن کر دیے, اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیا کہا کہ ہم نے سولوشن معلوم کرنا ہے ایٹ آرڈنری پوائنٹس. واٹ وی آر ڈوئنگ, ایک دفعہ دوبارہ سے ریفریش کر لیں. وی آر فائنڈنگ دا سولوشن آف ڈفرینشیل ایکویشن ود ویریبل کوفیشینٹس. یہی ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کافی دنوں سے. پہلے ہم نے سپوزیشن سے y از اکول ٹو ایکس ٹو دی پاور m یا x اکول ٹو ای ٹو دی پاور t لے کے اس کا سولوشن معلوم کیا. اس کے بعد ہم نے کہا کہ سیریز کے اندر بھی اس کا سولوشن ایگزسٹ کرتا ہے. کون سی سیریز میں, پاور سیریز میں یا انفینٹ سیریز کے اندر. لاسٹ لیکچر اسی پہ ہم نے ڈیووٹ کیا. ہم نے کہا کہ جی پاور سیریز کے ذریعے ہم ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کریں گے. تو اس کے اندر بھی ہم نے فردر کلاسیفائی کر دیا دو حصوں میں, کہ ہم نے کہا کہ پہلے آرڈنری پوائنٹس کے اوپر دیکھ لیتے ہیں. آج جو ڈیفیکلٹ کیسز ہیں میں نے بتایا کہ سنگولر پوائنٹس کو دیکھیں گے. سنگولر پوائنٹس کو دیکھنے کے لیے ہم نے دو حصوں میں بانٹ دیا. جب لیکچر کمپلیٹ ہوگا آج کا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس جگہ پر ہم نے لیکچر کو دو حصوں میں توڑا ہے. تو نیکسٹ لیکچر بھی اسی ٹاپک کے اوپر فوکس کیا جائے گا. لاسٹ لیکچر سنا بہت پاپولر گیا اور آپ نے بہت دفعہ دیکھا, اور ہر دفعہ لیکچر دیکھنے کے بعد, کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک کیک کھایا. اس سے بڑی پرابلم آئی, آپ کے پیرنٹس کے بڑے فون آئے کہ خرچہ بڑھ گیا ہے. ہاں, لیکچر 30 کو آپ کمپلیٹ کر دیں اور کیک کھانے کے بعد آ جائیں لیکچر نمبر 31 کے اوپر. اس 31 لیکچر کے اندر کچھ ہم ڈیفینیشنز آپ کو بتائیں گے. ان ڈیفینیشنز کے بعد کوئی خاص طریقہ کار بتائیں گے, اس کے ذریعے ایگزامپل سالو کریں گے. کچھ مختلف کیسز ہیں اس کو اسٹڈی کریں گے. سب سے پہلے آ جائیں ہم اپنی کچھ فارمل ڈیفینیشن کے اوپر. لیکن سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمارا ٹاپک ہے آج کا سولوشن اباؤٹ سنگولر پوائنٹس. سولوشن کس چیز کا, ڈفرینشیل ایکویشنز کا. ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن ان ٹرمز آف پاور سیریز, اینڈ وی آر لوکنگ فار دا سولوشن ایٹ سنگولر پوائنٹس. پہلے سنگولر پوائنٹس دیکھیں کہاں پر ہوتے ہیں, کس طرح کے ہوتے ہیں, اس کو ڈیفائن کر, اینڈ دین یو ٹرائی ٹو لوکیٹ دا سولوشن ایٹ دیٹ پوائنٹ. اور جب یہ پوائنٹ کو دیکھیں تو آپ کو بڑی چیزیں کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس یہ سیریز کنورجنٹ ہے یا نہیں ہے. اگر ڈائیورجنٹ ہے تو کیا اس کا سولوشن ایگزسٹ کرے گا, اگر نہیں کرے گا تو کیوں نہیں کرے گا, اور اگر کنورجنٹ ہے تو سولوشن کس جگہ پر ایگزسٹ کرے گا. یہ چیزیں بغور مطالعہ کر لیں, دیکھ لیں, اسٹڈی کر لیں, پوچھ لیں, ڈسکس کر لیں آپس میں. یہ جو ٹاپک ہے خاص طور سے یہ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپس میں ڈسکشن ضرور کریں, کیونکہ جب تک کہ ڈسکشن نہیں کریں گے تو کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے آپ کے. مثال کے طور سے پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن تھوڑی سی بنائیں اپنی. پاور پوائنٹ یہ سنگولر پوائنٹ سے نہیں, پاور پوائنٹ پہ پریزنٹیشن بنائیں, ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور بتائیں کہ یہ جو سنگولر پوائنٹس کیا ہوتے ہیں, آرڈنری پوائنٹس کیا ہوتے ہیں, کہاں سولوشن ایگزسٹ کرتا ہے. وہ جو ایکویشن ہے ڈفرینشیل ایکویشن ہے اس کے کچھ ٹرانسپیرنسی میں ڈرا کرنے کی کوشش کریں, اس کے سولوشن کو ڈرا کرنے کی کوشش کریں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. میں ابھی آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا کمپیوٹر پروگرام لکھیں, اگر آپ نے لکھ لیا ہے تو بہت ہی عقل مندی کا کام کیا ہے. لیٹ اسٹارٹ فارمل ڈیفینیشنز, یہ آپ کی اسکرین پہ اب آئیں گی. اگر آپ دیکھیں کہ x از اکول ٹو ایکس ناٹ از اے سنگولر پوائنٹ, تو ہمارے پاس اٹ از ناٹ آلویز پاسبل ٹو فائنڈ اے سولوشن آف دا فارم y از اکول ٹو سگما n از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی cn x minus x naught to the power n for the equation
a2x y डबल डैश प्लस a1x y डैश प्लस a0x y इज इक्वल टू 0. हम यहाँ पे प्रिजम्पशन कर रहे हैं और ये प्रिजम्पशन बहुत अहम है, ये गौर से देखिएगा. हमने अभी ऊपर कहा कि जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और अगर आपके पास x नॉट एक सिंगुलर पॉइंट है तो ये पॉसिबल हमेशा नहीं होगा कि आप इसका एक सोल्यूशन इस फॉर्म में मालूम कर सकें जो कि y इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x माइनस x नॉट टू द पावर n हो. लेकिन हम कुछ इस तरह का सोल्यूशन मालूम कर सकेंगे. We might be able to find a solution of the form which is given by this expression, that is y is equal to sigma n is equal to 0 to infinity cn x minus x naught whole to the power n plus r. r क्या चीज है? This is a constant to be determined. ये हमने मालूम करना होगा कि क्या चीज है. इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशंस हमने बतानी होगी कि मिसाल के तौर से कि एक सिंगुलर पॉइंट है, क्या वो रेगुलर है, और रेगुलर है तो क्यों है, क्यों डिफाइन करते हैं. अगर रेगुलर नहीं तो इरेगुलर होगा, तो इरेगुलर की क्या कंडीशंस होती हैं. ये दो एक डेफिनेशंस हैं जो हम आपको अभी दिखाते हैं. ये कुछ डेफिनेशंस की बात होती हैं. ये आपके पास आप कुछ डेफिनेशंस आएंगी. इन डेफिनेशंस को जैसे हमने पहले लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था ना, एनालिटिक फंक्शन को डिफाइन किया था, इसके बाद हमने ऑर्डिनरी पॉइंट को डिफाइन किया था, इसके बाद सिंगुलर पॉइंट को. अब सिंगुलर पॉइंट्स की दो डेफिनेशंस फर्दर हैं कि ये रेगुलर कब होगा और इरेगुलर कब होगा. ये डेफिनेशंस आपकी स्क्रीन पर आएंगी, इसको देखिए. पहली डेफिनेशन है ए सिंगुलर पॉइंट x इज इक्वल टू x नॉट. नाउ वी आर गिवन विद द डिफरेंशियल इक्वेशन a2x y डबल डैश प्लस a1x y डैश प्लस a नॉट x y is equal to 0. Then a point x is equal to x naught will be called a regular singular point if both x minus x naught px and x minus x naught whole square qx are analytic at x naught. Second डेफिनेशन इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट. ये बड़ा सिंपल सा है कि इफ ए पॉइंट ए सिंगुलर पॉइंट दैट इज नॉट रेगुलर इज सेड टू बी इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट. पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट्स को भी देख लें जरा सा. इफ द कोएफिशिएंट्स इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज a2x y डबल डैश plus a1x y dash plus a0x y is equal to 0 are polynomial with no common factors, then we can say that ये जो मैं बता रहा हूं ये भी जो डेफिनेशंस हैं उन्हीं की अल्टरनेट फॉर्म है. सपोज a2x is not 0, then you form px and qx by reducing a1x over a2x and a0x over a2x to lowest terms respectively. If the factors x minus x naught appears at most to the first powers in the denominator of px and at most to the second power in the denominator of qx, then x is equal to x naught is a singular point. अब आपने देखा आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर की. क्या है? a2x y डबल डैश प्लस a1x y डैश प्लस a0 x इंटू y इज इक्वल टू 0. ये स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है. पहले स्टेप में ऐसा करें, a2x से सबको डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी? y डबल डैश प्लस px y डैश प्लस qx y इज इक्वल टू 0. अब ये px और qx क्या है? px आपके पास है a1x डिवाइड बाई a2x और qx आपके पास क्या है? ये आपके पास है a0x डिवाइड बाई a2x. ठीक है ना? ये स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है.
اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ایکس ناٹ جو پوائنٹ ہے یہ سنگولر پوائنٹ ہے یا نہیں ہے. تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ ایکس مائنس ایکس ناٹ پی ایکس, یعنی پی ایکس جو بھی آپ نے یہاں سے آئیڈینٹیفائی کیا ہوگا اس کو ذرا دیکھیں, الگ رکھیں, اس کو ملٹیپلائی کریں ایکس مائنس ایکس ناٹ سے. اسی طریقے سے کیو ایکس آپ نکال کے الگ رکھیں, اس کو ملٹیپلائی کریں ایکس مائنس ایکس ناٹ ہول اسکوائر سے. ایکس ناٹ کیا چیز ہے؟ ایکس ناٹ کو ہم چیک کر رہے ہیں یہ ایک سنگولر پوائنٹ ہے, کس طرح کا ہے, ریگولر ہے یا ارریگولر ہے. تو میں نے ابھی کیا بتایا تھا آپ کو, ایکس مائنس ایکس ناٹ پی ایکس کو الگ رکھیں, ایکس مائنس ایکس ناٹ ہول اسکوائر کیو ایکس کو الگ رکھیں. یہ دو الگ الگ ٹرمس ہیں, دو الگ الگ ایکسپریشنز ہیں. ان دونوں کو چیک کریں کیا یہ اینالیٹک فنکشن ہے. اگر یہ اینالیٹک فنکشن ہے دونوں کے دونوں, تو آپ کیا کہیں گے, ہمارے جو پوائنٹ ہے ایکس اکول ٹو ایکس ناٹ جو پوائنٹ ہے وہ سنگولر پوائنٹ تو ہے لیکن ریگولر سنگولر پوائنٹ ہوگا. اگر یہ اینالیٹک ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہے تو ہم کہیں گے ہمارا جو پوائنٹ ہے جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں, جو ہمیں پتا ہے, وہ ارریگولر سنگولر پوائنٹ ہوگا. تو یہ ڈیفینیشن ذرا سی کلیئر رکھیے گا. اب اس کے اندر جو امپورٹنٹ رول ادا کرنا ہے وہ اے ٹو ایکس نے ادا کرنا ہے. ہم اس پہ چیک کریں گے, کچھ ایگزامپلس لیتے ہیں, ایکسپلین کرتے ہیں. پہلے ایک ایگزامپل لیں گے, اس میں دیکھیں گے کس جگہ پہ ریگولر ہے کس جگہ پہ ارریگولر ہے. دوسری ایگزامپل لیتے ہیں, وہ ان ایگزامپل سے چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. جی اب ایگزامپل نمبر ہم 1 لے رہے ہیں. یہ جو ایگزامپل ہم لے رہے ہیں یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے, ابھی آپ کی اسکرین کے اوپر بھی آئے گی. اس کو ذرا غور سے دیکھیں, دیکھنے میں تو بڑی سمپل سی اسٹریٹ فارورڈ سی ایکسرسائز ہے, بڑی ایگزامپل ہے, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سنگولر پوائنٹس ہیں. لیکن ہم یہ چیک کریں گے کہ کیا یہ جو سنگولر پوائنٹس ہیں یہ ریگولر ہیں یا ارریگولر ہیں. یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے, ایکسپلین کرتے ہیں. جی ڈفرینشیل ایکویشن ہے آپ کے پاس, ایکس اسکوائر مائنس 4 ہول اسکوائر وائی ڈبل ڈیش پلس ایکس مائنس 2 وائی ڈیش پلس وائی از اکول ٹو 0. پہلا کام یہ کریں, ایکس اسکوائر مائنس 4 ہول اسکوائر سے ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کے پاس ڈفرینشیل ایکویشن بن جائے گی وائی ڈبل ڈیش پلس 1 اوور ایکس اسکوائر مائنس 4 ہول اسکوائر انٹو ایکس مائنس 2 وائی ڈیش پلس 1 اوور ایکس اسکوائر مائنس 4 ہول اسکوائر وائی از اکول ٹو 0. اس کو اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ کے پاس آ جائے گا پی ایکس از اکول ٹو 1 اوور ایکس مائنس 2 انٹو ایکس پلس 2 ہول اسکوائر اینڈ کیو ایکس از اکول ٹو 1 اوور ایکس مائنس 2 ہول اسکوائر انٹو ایکس پلس 2 ہول اسکوائر. اس کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلے گا کہ ایکس از اکول ٹو پلس مائنس 2 آر سنگولر پوائنٹس آف دا اکویشن. Now we can say very safely that x equal to 2 is a singular point because power of x minus 2 in px is 1 and in qx is 2, whereas x equal to minus 2 is an irregular singular point because power of x plus 2 in px is 2. Therefore the first condition is violated. Hence x equal to minus 2 is an irregular singular point. یہ جو بھی ہم نے ایگزامپل لی ہے اس کے اندر 2 پوائنٹس ہیں ہمارے پاس, +2 اور -2. ہم نے دیکھا ہے ایک کیس کے اندر ہمارے پاس جو جواب آیا وہ ریگولر سنگولر پوائنٹ آیا, دوسرے کیس کے اندر ہمارے پاس جو جواب آیا وہ ارریگولر سنگولر پوائنٹ آیا. تو ایک ڈفرینشیل ایکویشن کے اندر کئی پوائنٹس ہو سکتے ہیں, کئی سنگولر پوائنٹس ہو سکتے ہیں اور کئی ارریگولر ہو سکتے ہیں, کئی ریگولر ہو سکتے ہیں, اور آپ نے ہر جگہ پر اس کی ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہوگی, سولوشن کیلکولیٹ کرنا ہوگا کہ کسی خاص پوائنٹ کے اوپر وہ کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے. یہ جو ہم نے ابھی ایگزامپل لی تھی اسی کو فردر ایلیبریٹ کرتے ہیں ایک دوسری ایگزامپل کے ذریعے جو ہم نے یہاں پہ کانسیپٹ ابھی ڈیولپ کیا ہے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے ہیئر از کہ واٹ ایور دا کانسیپٹ وی ہیو ڈیولپڈ سو فار وی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین ود دی ہیلپ آف 2 more examples and then try to explain where the concept of regularity or irregularity comes in. ٹھیک ہے, ایگزامپل نمبر 2 لیتے ہیں. ایگزامپل 2 ہمارے پاس جو آئی وہ بھی کچھ اسی قسم کی ڈفرینشیل ایکویشن ہے لیکن تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ سی ہے. اس کو ہم اینالائز کریں گے. سب سے پہلے چیز جو اینالیسس کی ہے جس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ A2x ہے, یا ان ادر ورڈس کوفیشینٹس آف y ڈبل ڈیش. یہاں پر کیا ہے آپ کے پاس
یہاں پر ہے ایکس اسکوائر انٹو ایکس پلس ون ہول اسکوائر، ایکس اسکوائر انٹو ایکس پلس ون ہول اسکوائر. اس کو اگر آپ دیکھیں اکویٹ کریں زیرو کے برابر تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا، ایکس اکول ٹو زیرو اور ایکس اکول ٹو مائنس ون. اس کو اینالائز کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، آپ کے اسکرین پر اب آئے گی. ایکس اسکوائر انٹو ایکس پلس ون ہول اسکوائر وائی ڈبل ڈیش پلس ایکس اسکوائر مائنس ون وائی ڈیش پلس ٹو وائی از اکول ٹو زیرو. اب ایسا کریں کہ جو اے ٹو ایکس ہے آپ کے پاس یہاں پر دیٹ از گیون بائی ایکس اسکوائر انٹو ایکس پلس ون ہول اسکوائر، اس سے آپ ڈیوائڈ کر دیں ساری اکویشن کو. یو کین رائٹ دا اکویشن ان دا فارم وائی ڈبل ڈیش پلس ایکس اسکوائر مائنس ون ڈیوائڈ بائی ایکس اسکوائر انٹو ایکس پلس ون ہول اسکوائر وائی ڈیش پلس ٹو اوور ایکس اسکوائر انٹو ایکس پلس ون ہول اسکوائر وائی از اکول ٹو زیرو، اور وائی ڈبل ڈیش پلس ایکس مائنس ون اوور ایکس اسکوائر انٹو ایکس پلس ون وائی ڈیش پلس ٹو اوور ایکس اسکوائر انٹو ایکس پلس ون ہول اسکوائر وائی از اکول ٹو زیرو. Therefore we get px is equal to x minus 1 over x square into x plus 1 and qx equal to 2 over x square into x plus 1 whole square. Now this shows that x equal to 0 is an irregular singular point because x minus 0 appears to the second power in the denominator of px. But we can see from here that x equal to minus 1 is a regular singular point. یہ جو ہمارے پاس ابھی ایگزامپل تھی ہم نے سالو کی، اس کے اندر ہم نے ریگولر سنگولر پوائنٹ بھی نکالا اور ریگولر سنگولر پوائنٹ بھی نکالا. تو یہ جو آئیڈینٹیفیکیشن بہت ضروری ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیجیے گا کس طریقے سے کیلکولیٹ کرتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، کیونکہ دیکھ کے بائی انسپیکشن آپ فوراً بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سا یہاں پہ سنگولر پوائنٹ ہے اور کون سا سنگولر پوائنٹ جو ہے وہ ریگولر ہے اور کون سا سنگولر پوائنٹ جو ہے وہ ارریگولر ہے. یہ جو ایگزامپل ہم لیں گے نیکسٹ، اس کے اندر ہم زیادہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. ہم لے رہے ہیں ایگزامپل نمبر 3. ہم نے 2 ایگزامپلس ابھی کی تھی. ان ایگزامپلس کے ذریعے ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ ریگولر اور ارریگولر سنگولر پوائنٹس کیسے کیلکولیٹ کریں. ابھی جو کچھ بات ہو رہی ہے ہمارے پاس یہ ریگولر اور ارریگولر سنگولر پوائنٹس کی بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے جو ہم نے بات کرتے تھے وہ ہمارے پاس کس طرح ایک آرڈنری پوائنٹ اور سنگولر پوائنٹس کی بات ہوتی ہے. اب یہ ایگزامپل 3 کی ایکسپلینیشن آتی ہے، اس کا سولوشن آتا ہے، اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیں. جی ایگزامپل 3 از 1 مائنس ایکس اسکوائر وائی ڈبل ڈیش مائنس 2x وائی ڈیش پلس 30y از اکول ٹو 0. اب آگے کیا کرتے ہیں، ہم اس کو لکھ سکتے ہیں وائی ڈبل ڈیش مائنس 2x اوور 1 مائنس ایکس اسکوائر وائی ڈیش پلس 30 اوور 1 مائنس ایکس اسکوائر وائی از اکول ٹو 0. اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ x equal to 1 and x equal to minus 1 are the singular points of this differential equation. آگے فردر اس کو لکھیں y double dash minus 2x over 1 minus x into 1 plus x y dash plus 30 over 1 minus x into 1 plus x y is equal to 0. آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہاں پہ p کیا ہے اور q کیا ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس p آئے گا مائنس 2x اوور 1 مائنس ایکس انٹو 1 پلس ایکس کیو ایکس از اکول ٹو 30 اوور 1 مائنس ایکس 1 پلس ایکس. اب ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ پلس 1 اینڈ مائنس 1 آر ریگولر سنگولر پوائنٹس. یہ جو بھی ہم نے ڈفرینشیل ایکویشن سالو کی، اس سے ہم نے طریقہ کار پتہ کیا، معلوم کیا کہ ہم سنگولر پوائنٹس ہیں ہمارے پاس تو وہ ریگولر سنگولر پوائنٹس کب ہو سکتے ہیں اور ارریگولر سنگولر پوائنٹس کب ہو سکتے ہیں. اگر آپ پچھلے لیکچر کو ذرا ذہن میں لے کے آئیں تو ہم نے کیا کیا تھا، کچھ ڈیفینیشنس کی تھی، اس ڈیفینیشنس کے بعد ایگزامپلس کی تھی، ایگزامپلس کے بعد ہم نے ایک تھیورم بتایا تھا. وہ تھیورم کیا تھا آپ کے پاس کہ اس میں پتہ چلتا تھا کہ کسی بھی ڈفرینشیل ایکویشن کا کیا سیریز میں سولوشن ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اسی طرح کی کچھ چیزیں یہاں پر بھی ہم بتائیں گے. یہ ایک میتھڈ ہے جسے ہم فرابینیس میتھڈ کہتے ہیں. اب جو ہم آپ کو بتائیں گے یہ فرابینیس میتھڈ کیا ہوتا ہے، اس کا جو تھیورم ہے وہ کیا السٹریٹ کرتا ہے اور وہ کیا چیز ہم کو بتاتا ہے، اور اس کے بعد طریقہ کار کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ڈفرینشیل ایکویشن ہے جس کا آپ نے سولوشن معلوم کرنا ہے کسی بھی سنگولر پوائنٹس کے اوپر، تو کیسے معلوم کریں گے یہ ایکسپلین کیا جاتا ہے اگلی سلائڈس کے اندر. جیسے میں نے بتایا کہ یہ ایک میتھڈ ہے
to find the solution of a differential equation having variable coefficients, and we are interested to find the solution at singular points. کس سنگولر پوائنٹ کے اوپر, ریگولر کے اوپر یا irregular کے اوپر, یہ بات کی بات ہے. لیکن اب ایکسپلین کرتے ہیں فرابینیس میتھڈ. ہاں جی, فرابینیس میتھڈ کیا ہے؟ اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے کہ کہاں پر سنگولر پوائنٹ ہے. سیکنڈ اسٹیپ میں آپ نے ایک سیریز سپوز کرنی ہے. وہ سیریز کون سی ہوگی؟ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہاں پر تھوڑی سی ایک ریوائز سیریز ہے جس کے اندر سگما n = 0 to infinity Cn x minus x naught raised to the power n plus r, جس میں Cn اور r کی ویلیو معلوم کرنی ہے. ہم یہ سلائیڈ دیکھیں گے جس پہ فرابینیس تھیورم دیا ہوا ہے. یہ تھیورم بتاتا ہے ہم کو کہ if x is equal to x naught is a singular point of the equation a2x y double dash plus a1x y dash plus a0 x y is equal to 0, then there exists at least one series solution of the form y is equal to sigma n is equal to 0 to infinity Cn x minus x naught to the power n plus r, where the number r is a constant that we will have to find, and the series will converge at least on some interval 0 less than x minus x naught less than r. Now you must note here that the solutions of the form y is equal to sigma n is equal to 0 to infinity Cn x minus x naught raised to the power n plus r are not guaranteed. اس جو میتھڈ میں نے ابھی آپ کو اسکرین پہ دکھایا, جو تھیورم آپ کو بتایا, اس کو اگر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھ لیں. پہلی چیز کیا ہے, آپ آئیڈینٹیفائی کریں سنگولر پوائنٹس جتنے بھی ہیں, 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے. اس کے بعد آپ سپوز کریں کہ y از اکول ٹو سگما n از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی Cn x مائنس ایکس ناٹ ریز ٹو دی پاور n پلس r. یہ ایک سولوشن ہے. اور الٹیمیٹلی جب یہ سولوشن ہم نے سپوز کیا ہے تو اس کے اندر آپ نے Cn کی ویلیو معلوم کرنی ہے اور r کی ویلیو معلوم کرنی. کچھ کنڈیشنز دی ہوئی ہوں گی آپ کے پاس. نارملی ہم یہ سپوز کرتے ہیں فار دی کنوینئنس کہ ایکس ناٹ جو ہمارے پاس پہلی چیز آتی ہے اس کو 0. تو 4 اسٹیپ ہو گئے. پہلا اسٹیپ کیا ہو گیا کہ آپ کے پاس سنگولر پوائنٹ معلوم کریں, سولوشن پریزیوم کریں, ایکویشن کے اندر سبسٹیٹیوٹ کریں, ایکس ناٹ کو 0 سپوز کر لیں اور الٹیمیٹلی جواب نکال لیں. جواب میں آپ کے پاس اگر سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن ہے تو 2 کانسٹنٹ آنے چاہیے C0 C1, اور اگر تھرڈ آرڈر کی ہے تو 3 آنے چاہیے. لیکن یہ مت بھولیے گا کہ جو R آپ نے انٹروڈیوس کیا ہے نا, ایک نئی چیز ہے, نیا پیرامیٹر ہے جو انٹروڈیوس کیا ہے, اس کی ویلیو بھی معلوم کرنی ہے, اس کو بھی کیلکولیٹ کرنا ہے. دیکھیے میتھمیٹکس کی خوبی یہ ہے کہ آپ جو بھی چاہیں پریزیوم کر لیں. آبویسلی کوئی لاجیکل طریقے سے آپ پریزیوم کریں گے, کوئی چیز آپ نئی انٹروڈیوس کریں گے, وہ چیز انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی ان چیزوں کو جو بھی آپ نے پریزیوم کیے ہیں, جو زیوم کیے ہیں, انٹروڈیوس کیے ہیں, ان کی ویلیوز کیلکولیٹ کرنی ہوں گی. اگر وہ کیلکولیٹ نہیں کریں گے تو جواب اسی پریزمپشن اور ایزمپشن کے اندر ہی آئے گا. تو یہ چیزیں خاص طور سے جو پیرامیٹرز ہیں, جو آپ کے پاس پیریمیٹر ہے, جو آپ کے پاس احاطہ ہے, وہ دیکھیں کس کے اندر آپ کام کر رہے ہیں, کس کس جگہ پر آپ ایکٹ کر سکتے ہیں, آپ کی لبرٹی کیا ہیں, آپ کی ریسٹرکشنز کیا ہیں, کتنے آپ آزاد ہیں, کتنے آپ محدود ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جب بھی کوئی میتھمیٹیکل پرابلم کو سالو کریں, چاہے وہ ریئل لائف کا ہے چاہے وہ تھیوریٹیکل ہے, آپ نے اپنے پیرامیٹرز ضرور ڈیفائن کرنے ہوتے ہیں, اپنی لمٹس, اپنی باؤنڈریز ضرور کرنی ہوتی ہیں. یہی چیز, یہی بڑی خوبی ہے میتھمیٹکس کی اور خاص کر کے ڈفرینشیل ایکویشن کی. اب جو ہم میتھڈ آف فرابینیس ابھی آپ کو بتایا ہے, یہ دماغ میں تو ہو گیا کہ جی کیا کریں گے, ایک ڈفرینشیل ایکویشن ہوگی, اس کے سنگولر پوائنٹس کیلکولیٹ کر لیں گے. اس کے بعد ہم سپوز کر لیں گے کہ y is equal to sigma n is equal to 0 to infinity Cn x minus x naught to the power n plus r. ایک سولوشن ہوگا, اس کی ویلیو ہم کیلکولیٹ کریں گے, Cn کی ویلیو معلوم کریں گے جبکہ n کی ویلیو 0 to infinity ہے, اور اس کے بعد r کی ویلیو کیلکولیٹ کریں گے. اگر سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن ہوگی تو ہم نے کیا معلوم کرنا ہوگا, C0 اور C1, اور r کی ویلیو معلوم کریں گے. باقی چیزیں جو ہیں
آپ کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اینڈ دیٹ ول بی یور آنسر. کون سا آنسر ہوگا؟ یہ ایک ڈفرینشیل اکویشن کا آنسر ہوگا. اس ڈفرینشیل اکویشن کا جو کہ ہائر آرڈر کی ہوگی, اس کے کوفیشنٹس ویریبل ہوں گے اور جواب سیریز کے اندر آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہی ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے. اس ایگزامپل کے اندر ہم ایلسٹریٹ کریں گے جو آپ کے پاس اب آ رہی اسکرین پہ. ایگزامپل دیکھیے آپ نے. اس ایگزامپل کا سولوشن اب ہم نکالیں گے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کریں گے. کاپی پیسٹ سنبھال لیں, ساتھ ساتھ کرتے چلیں, جلدی ختم ہو جائے گا. جی ایگزامپل نمبر 4 ہے ہمارے پاس. 3xy ڈبل ڈیش پلس وائی ڈیش مائنس وائی از اکول ٹو 0. ہمیں پتا ہے کہ x is equal to 0 is a singular point. Therefore, we try the solution of the form y is equal to sigma n is equal to 0 to infinity cn x to the power n plus r. y dash کیا ہو جائے گا آپ کے پاس؟ That will be equal to sigma n is equal to 0 to infinity n plus r cn x to the power n plus r minus 1. y double dash will be equal to sigma n is equal to 0 to infinity n plus r into n plus r minus 1 cn x to the power n plus r minus 2. یہ جو سبسٹیٹیوشن ہے ڈفرینشیل ایکویشن کے اندر اگر آپ سبسٹیٹیوٹ کریں تو یو ول گیٹ 3xy ڈبل ڈیش پلس وائی ڈیش مائنس وائی از اکول ٹو 3 sigma n is equal to 0 to infinity n plus r into n plus r minus 1 cn x to the power n plus r minus 1 plus sigma n is equal to 0 to infinity n plus r cn x to the power n plus r minus 1 minus sigma n is equal to 0 to infinity cn x to the power n plus r. That is equal to sigma n is equal to 0 to infinity n plus r into 3n plus 3r minus 2 cn x to the power n plus r minus 1 minus sigma n is equal to 0 to infinity cn x to the power n plus r. That is equal to x to the power r within bracket r into 3r minus 2 c naught x to the power minus 1 plus sigma n is equal to 1 to infinity n plus r into 3n plus 3r minus 2 cn x to the power n minus 1 minus sigma n is equal to 0 to infinity cn x to the power n, and this is equal to x to the power r into 3r minus 2 c naught x to the power minus 1 plus sigma k is equal to 0 to infinity k plus r plus 1 into 3k plus 3r plus 1 ck plus 1 minus ck whole multiplied by x to the power k. Now this last expression will be 0 only when r into 3r minus 2 c naught is equal to 0 and k plus r plus 1 into 3k plus 3r plus 1 ck plus 1 minus ck is equal to 0 for k is equal to 0, 1, 2, 3 and so on so forth. اب یہ جو دو ہمارے پاس ایکویشنز آئی ہیں اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ r into 3r minus 2 is equal to 0. اب یہ جو ایکویشن آئی ہے اس کو غور سے دیکھیے, یہ بہت امپورٹنٹ ایکویشن ہے, اس نے بڑا اہم رول ادا کرنا ہے آگے. اب یہ r کیا چیز تھی؟ ایک انڈیکس تھا جو ہم نے اپنے پاس سے انٹروڈیوس کیا. اب جو ایکویشن بنی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انڈیشیل ایکویشن, انڈیشیل ایکویشن جو بھی آپ کہنا چاہیں. میں کہہ رہا ہوں انڈیشیل ایکویشن. Now r into 3r minus 2 is equal to 0 implies that either r is equal to 2 by 3
اور 0. ان کو کہتے ہیں یہ جو آپ کے پاس دو ویلیوز آئی ہیں آر کی, r is equal to 2/3 and 0. These are called indicial roots or exponents. These are the exponents of singularity. Once again I'll explain. r into 3r minus 2 is equal to 0 is called an indicial equation, and r is equal to 2/3 and 0 are called indicial roots or exponents of singularity. The second component is ck plus 1 is equal to ck over k plus r plus 1 into 3k plus 3r plus 1. k is equal to 0, 1, 2, 3 and so on so forth. اب کیا کریں آپ؟ سب سے پہلے r1 کی قیمت جو ہے وہ 2/3 رکھیں, اینڈ سیکنڈلی r2 is equal to 0. وہاں سے آپ ck plus 1 اور ck اینڈ so on so forth سب کی ویلیوز معلوم کر لیں, تو آپ کے پاس سارے c's کی ویلیوز آ جائے گی. ٹو اسٹارٹ وتھ r1 is equal to 2/3, ck plus 1 is equal to ck divided by 3k plus 5 into k plus 1 for k is equal to 0, 1, 2, 3 and so on so forth. Let's call this equation number 1. For r2 is equal to 0, ck plus 1 is equal to ck over k plus 1 into 3k plus 1 for k is equal to 0, 1, 2, 3 and so on so forth. We call this equation as equation number 2. اب آپ 1 کو اگر لے لیں equation number 1 کو, تو وہاں سے ویلیوز آ جائیں گی c1, c2, c3, c4 کی. تو دیکھیں کیا آتا ہے, c1 is equal to c0 over 5 into 1, c2 is equal to c1 over 8 into 2. That can be written as c0 over 2 into 5 into 8, and c3 is equal to c2 divided by 7 into 3, and that can be written as c0 over 3 factorial multiplied by 5 into 8 into 11 and so on so forth. ایک جنرل فارمولا آپ لکھ سکتے ہیں, اس کو لکھیے اور دیکھیے اور یاد رکھیے. cn is equal to c0 divided by n factorial 5 into 8 into 11 into 14 and so on so forth. جو لاسٹ ٹرم ہوگی that will be equal to 3n plus 2 for n is equal to 1, 2, 3 so on so forth. Similarly, now we take the equation number 2. We find the value of c1 is equal to c0 over 1 into 1, c2 is equal to c1 over 2 into 4, that is equal to c0 divided by 2 factorial into 1 into 4, c3 is equal to c2 over 3 into 7, that is equal to c0 over 3 factorial 1 into 4 into 7 and so on so forth. اب جناب cn کی ویلیو ہمارے پاس کیا آئے گی, that will be equal to c0 over n factorial 1 into 4 into 7 into 3n minus 2, and the value of n is equal to 1, 2 and so on so forth. تو جناب آپ نے ساری ویلیوز کیلکولیٹ کر لی ہیں. For r1 is equal to 2/3 and r2 is equal to 0. تو آپ کے پاس دو جواب جو آئیں گے وہ کیا آ جائیں گے آپ کے پاس, y1 is equal to c0 x to the power 2/3, اور یہ بریکٹ میں لکھنا ہے 1 plus sigma n is equal to 1 to infinity 1 over n factorial 5 into 8 into 11 into 14 into so on so forth up to 3n plus 2 x to the power n. Similarly, y2 is equal to c0 x to the power 0 within bracket 1 plus sigma n is equal to 1 to infinity 1 over n factorial 1 into 4 into 7 so on so forth
3n minus 2 x to the power n. یہ ہم نے سولوشن معلوم کر لیے. ہمارے پاس دو سولوشن آئے, ایک y1 آیا ایک y2 آیا. y1 جو ہمارے پاس آیا وہ فار r1 is equal to 2/3 کے لیے آیا, اور r2 جو ہمارے پاس دوسرا سولوشن جو y2 آیا وہ r2 is equal to 0 کے لیے آیا. تو یہ جو ہمارے پاس دو سولوشن آئے, آپ اس کو الگ الگ چیک کر لیں ریشو ٹیسٹ سے یا کسی اور ٹیسٹ سے کہ یہ سیریز کنورجنٹ ہے یا نہیں ہے. اگر سیریز کنورجنٹ نہیں ہے تو پھر ذرا سی مشکلات پیش آئیں گی, اس کو ہم سالو کر لیں گے, لیکن یو ول فائنڈ دیٹ دیز ٹو سیریز آر کنورجنٹ سیریز. ٹھیک ہے, چیک کر لیجیے گا, کوئی پرابلم آئے تو ہم سے ڈسکس کر لیجیے گا. اب یہ ہمارے پاس دو جواب آئے. الٹیمیٹلی ہمارے پاس جواب کیا آنا چاہیے, y از اکول ٹو c1 y1 پلس c2 y2. ان کو اس طرح سے کر کے لکھیں, آپ کے پاس جواب آ گیا. اب آگے چلتے ہیں, ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں اور اس ایگزامپل میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا سچویشن آتی ہے. جو سچویشن آتی جائے گی اس کو انالائز کرتے جائیں گے, ایکسپلین کرتے جائیں گے. ابھی جو ایگزامپل ہمارے پاس آئی تھی اس کے اندر بڑا اسٹریٹ فارورڈ قسم کے ہمارے پاس y1 آ گئے تھے, y2 آ گئے تھے, ہم نے اس کو سالو کر لیا تھا, جواب آ گئے تھے. یہ خیال رکھیے گا کہ آپ کے پاس جو r کے اندر ایکسپریشن آتا ہے یا r کے اندر جو ایکویشن آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انڈیسیل ایکویشن. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد r کی جو ویلیوز آتی ہیں اس کو انڈیسیل رولز یا ہم کہتے ہیں ایکسپوننٹ آف سنگولرٹی. یہ جو چیز ہے نا, یہ ساری کی ساری چیزیں ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کے پاس انڈیسیل ایکویشن کس طرح کی ہے, کیا اس کے روٹس ریئل ہیں تو کس طرح کے ہیں, اور اگر ایکول ہیں, ریئل اینڈ ایکول ہیں تو کس طرح کی جواب آئے گا. یہ سارے کے سارا پیرامیٹر ڈٹرمن کرے گا. جس طرح سے ہمارے پاس آکسیلری ایکویشن وہاں پہ رول ادا کرتی تھی, اسی طرح سے جو آپ کے پاس ایکویشن یہاں پہ آر کے اندر آئے گی یہ ڈٹرمن کرے گی کہ آپ کے پاس سولوشن پیٹرن کیا ہوگا, جواب کس طرح کا آئے گا, اور سولوشن پیٹرن کیا ہوگا, کس طرح سے آپ نے فالو کرنا ہوگا. اس کو ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک اور ایگزامپل اسٹریٹ فارورڈ سی جو ہے وہ ہم کرتے ہیں, اور اس کے اندر بھی اتفاق سے ہمارے پاس جو ہم نے ایگزامپل لی ہے اس کو دیکھ لیں پہلے. اس ایگزامپل کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس کے اندر بھی جو سنگولر پوائنٹ ہے وہ x equal to 0 ہے. x equal to 0 سے ذرا سا آسانی ہو جاتی ہے, لیکن کوئی اور ایگزامپل بھی لیجیے گا جس کے اندر x 0 نہ ہو, اور اس کے اندر بھی اس طریقے سے آپ سیریز سپوز کیجیے گا y is equal to sigma n is equal to 0 to infinity cn x minus x naught to the power n plus r. اب یہاں پہ تو x naught 0 ہو جائے گا تو x to the power n plus r آ جائے گی, آپ اس کو فالو کر لیں گے. لیکن کسی جگہ پہ x کی جگہ 0 نہ آئے اور آپ x کی جگہ فرض کریں 2 رکھ لیں, 4 رکھ لیں, کچھ بھی رکھ لیں, اور پھر اس کے بعد جواب نکالنے کی کوشش کیجیے گا. پیٹرن وہی ہے, سٹیپس وہی ہیں, مراحل وہی ہیں. دیکھتے ہیں اس کا سولوشن. جی سولوشن کیا ہے, y is equal to sigma n is equal to 0 to infinity cn x to the power n plus r. Therefore y dash کیا ہو گئی آپ کے پاس, that is equal to n is equal to 0 to infinity n plus r cn x to the power n plus r minus 1, and y double dash is equal to sigma n is equal to 0 to infinity n plus r into n plus r minus 1 cn x to the power n plus r minus 2. اب یہ ہمارے پاس جو ڈفرینشیل ایکویشنز اوپر دی ہوئی ہیں, ہمارے پاس ایک ہی ڈفرینشیل ایکویشن اوپر جو ایکس وائی ڈبل ڈیش پلس 3y ڈیش مائنس وائی از اکول ٹو 0. یہ جو ویلیوز آپ نے y ڈیش کی اور y ڈبل ڈیش کی معلوم کی ہیں, اور جو y کی ویلیو سپوز کی ہوئی ہے اس ڈفرینشیل ایکویشن کے اندر سبسٹیٹیوٹ کریں تو آپ کے پاس ایک ایکویشن بنے گی جو یہ ہوگی, x ٹو دی پاور r ود ان بریکٹ r انٹو r پلس 2 c ناٹ x ٹو دی پاور مائنس 1 plus sigma k is equal to 0 to infinity k plus r plus 1 into k plus r plus 3 ck plus 1 minus ck multiplied by x to the power k should be equal to 0. اب اس کو اگر آپ دیکھیں اس ایکویشن کو غور سے تو آپ کے پاس انڈیسیل ایکویشن کیا آئے گی, that will be given by r into r plus 2 is equal to 0. So our indicial equation is r into r plus 2 is equal to 0. From there we get r1
is equal to 0, R2 is equal to -2. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکسپوننٹس. اور ہمارے پاس یہاں سے جو ریکرنس ریلیشن آیا وہ کیا ہے؟ دیٹ از گیون بائی k پلس r پلس 1 ملٹیپلائڈ بائی k پلس r پلس 3 ck پلس 1 مائنس ck is equal to 0 for k is equal to 0, 1, 2, 3 and so on so forth. اب آپ کیا کریں؟ یہ جو ریکرنس ریلیشن آیا اس کے اندر سب سے پہلے R1 یا R کی ویلیو 0 سپوز کریں. We suppose that R is equal to 0 because this is one of the exponent. So we get ck plus 1 is equal to ck over k plus 1 over k plus 3. اب میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں C1, C2, C3, C4 یہ اسکرین پہ آ گئی ہے. اس کو دیکھ لیں, کیلکولیٹ خود کر لیجیے گا. تو ہمارے پاس فار R1 is equal to 0 ایک جو سولوشن بنا آپ کے پاس وہ کیا ہوگا؟ وہی سولوشن ہوتا ہے نا, y1 is equal to c naught x to the power 0 within bracket 1 plus sigma n is equal to 1 to infinity 2 over n factorial into n plus 2 factorial x to the power n. اس کو اور سمپلیفائڈ فارم میں لکھنا چاہیں اور سمپلیفائڈ فارم میں لکھ لیں, جواب یہی آئے گا. اب سیکنڈ لے لیں آپ. Now we are proceeding further. What we are doing, we are taking the value of r as -2. That is second exponent, second value, second root of the indicial equation. تو آپ کے پاس جناب ck plus 1 کیا بچ جائے گا؟ That will be equal to ck over k minus 1 and k plus 1. ٹھیک ہے, ہم نے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ the value of c naught is 0 and c1 is 0. Therefore, the value of k will be from 2, 3 and so on so forth. Once again, the recurrence relation for this exponent r is equal to -2 will be ck plus 1 is equal to ck over k minus 1 k plus 1. And آپ کیلکولیٹ کر لیجئے فوراً C3, C4, C5, C6 and so on Cn کی ویلیو. تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا y2. y2 بھی دیکھیں, یہ اسکرین پہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو y2 اور y1 تقریباً کوئی ایک ہی طرح کے ایکسپریشن نظر آئیں گے. اس میں تھوڑا سا کانسٹنٹ کا کوئی ڈفرینس ہوگا, لیکن یہ ایک ہی طرح کے سولوشن ہے. یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ y2 از اے ملٹیپل آف y1 اور y1 از اے ملٹیپل آف y2. یہاں سے ہمیں دو ڈسٹنکٹ سولوشن نہیں ملے. تو ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ فرابینس میتھڈ سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ دو ڈسٹنکٹ سولوشن مل جائیں. ہم بار بار چل رہے ہیں, بڑے محتاط انداز سے چل رہے ہیں, اور یہاں پر کوئی ضروری نہیں ہے کانفیڈنس کے ساتھ اعتماد کے ساتھ کہ الٹیمیٹلی ہمارے پاس دو جواب آئیں گے. جواب آ بھی سکتے ہیں, جواب نہیں بھی آ سکتے, جواب دو بھی آ سکتے ہیں, جواب ایک بھی آ سکتا ہے. تو یہ کس کنڈیشن میں کس وجہ سے دو جواب آتے ہیں, ایک آتے ہیں, اس کو بھی ہم انالائز کریں گے. اور ہمارے پاس اس کے پیچھے ایک لاجک موجود ہے, پیچھے اس کی ریزننگ موجود ہے, پیچھے اس کی پوری میتھمیٹکس موجود ہے کہ وائی اٹ ہیپنس. ٹھیک ہے, وی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین اٹ ان لیٹر پارٹ آف دس سیکنڈ لیکچر, جو شاید نیکسٹ ٹائم ہوگا, اس میں بتانے کی کوشش کریں گے. اب یہ جو ہم نے فرابینس میتھڈ ہم نے آپ کو بتایا, اس کے اندر سب سے اہم جو رول ادا کرے گا وہ ایک ایکسپریشن ہے یا وہ ایک ایکویشن ہے. وہ ایکویشن کون سی ہوگی؟ جسے میں نے کہا ہے انڈیسیل ایکویشن, اور اس کے جو روٹس ہوں گے وہ ساری کی ساری چیزیں ڈٹرمن کریں گے. ہم کیس 1 لیتے ہیں, ایک آسان سا کیس لیتے ہیں جس میں آپ کے پاس دو روٹس دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کے اندر دو روٹس ہیں. اگر ان دو روٹس کو دیکھیں R1 اور R2 دو آپ کے پاس جو روٹس ہیں, اور ان کا ایک ڈفرنس معلوم کرنے کی کوشش کریں R1 مائنس R2. اب پاسبل یہ ہو سکتا ہے کہ R1 مائنس R2 0 آ جائے, R1 مائنس R2 ایک آپ کے پاس انٹیجر آ جائے, اور R1 مائنس R2 ایک انٹیجر نہ آئے.
اگر R1 مائنس R2 انٹیجر نہ ہو تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ تو پہلا کیس یہی ہے کہ روٹس ناٹ ڈفرنگ بائی این انٹیجر، کہ ان کا جواب R1 مائنس R2 کا انٹیجر نہیں آ رہا ہے. اس کیس کو لیتے ہیں، اس کیس کو ایکسپلین کریں گے اور اس ایگزامپل کے ذریعے السٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ جو ایگزامپل ہے اس کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں، اس کے اندر آپ کیا کریں گے؟ پہلے سنگولر پوائنٹس معلوم کریں گے. سنگولر پوائنٹ معلوم کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس کو ایک سیریز کے اندر ایکسپریس کریں گے. وائی ڈیش اور وائی ڈبل ڈیش معلوم کریں گے، اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں گے، وہاں سے آپ کے پاس ایک انڈیسیل اکویشن آئے گی اور وہاں سے آپ کے پاس روٹس آئیں گے، روٹس ڈفر کریں گے. اور پھر اگر ہم دیکھیں گے کہ جب یہ ڈفر یا اس کا جو ڈفرنس ہے وہ انٹیجر نہ ہو تو آپ کیسے پروسیڈ کریں گے، یہ ایکسپلین کیا گیا ہے، السٹریٹ کیا گیا ہے اس ایگزامپل کے اندر. یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے. ڈفرینشیل اکویشن از 2x y ڈبل ڈیش پلس 1 پلس x y ڈیش پلس y از اکول ٹو 0. x is equal to 0 is a singular point. Therefore, we suppose the solution of this differential equation is y is equal to sigma n is equal to 0 to infinity cn x to the power n plus r. آپ y ڈیش معلوم کریں، y ڈبل ڈیش معلوم کریں اور اس ڈفرینشیل اکویشن کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں تو آپ کے پاس جو ایک ایکسپریشن آئے گا وہ اس طرح کا ہوگا 2 sigma n is equal to 0 to infinity n plus r minus 1 cn x to the power n plus r minus 1 plus sigma n is equal to 0 to infinity n plus r cn x to the power n plus r minus 1 plus sigma n is equal to 0 to infinity n plus r cn x to the power n plus r plus sigma n is equal to 0 to infinity cn x to the power n plus r. اس کے اندر سمیشن وغیرہ کو چینج کریں، اس کو سمپلیفائی کریں. یہ دو لائنز جو اوپر لکھی ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کے پاس الٹیمیٹلی ایک ایکویشن آئے گی. یہ دو لائنیں میں نہیں پڑھ رہا ہوں، جو الٹیمیٹ ایکویشن آئے گی وہ اس طرح کی ہوگی x to the power r within bracket r into 2r minus 1 c naught x to the power minus 1 plus sigma k is equal to 0 to infinity k plus r plus 1 2k plus 2r plus 1 ck minus 1 plus k plus r plus 1 ck x to the power k is equal to 0. This would imply that r into 2r minus 1 is equal to 0. This is your indicial equation. And k plus r plus 1 into 2k plus 2r plus 1 ck plus 1 plus k plus r plus 1 ck is equal to 0 for k is equal to 0, 1, 2, 3 and so on so forth. اب آپ کے پاس دو روٹس جو آ جائیں گے انڈیسیل اکویشن کے r is equal to 0 and r is equal to 1 by 2. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کے پاس for r1 is equal to 1 by 2 ck plus 1 is equal to minus ck over 2 into k plus 1. اور جناب یہ کیلکولیٹ کرتے جائیے، c1 کی ویلیو آ جائے گی، c2 کی آ جائے گی، c3 کی آ جائے گی اور cn کے لیے جنرل فارمولا آ جائے گا that will be equal to minus 1 to the power n c naught over 2 to the power n factorial. تو اس کے لیے جواب آ گیا y1 آپ کے پاس is equal to y1 is equal to c naught x to the power half within bracket 1 plus sigma n is equal to 1 to infinity minus 1 to the power n over 2 to the power n factorial x to the power n. ٹھیک ہے، کیلکولیٹ کر لیجئے، یہی آپ کے پاس y1 آ جائے گا. Similarly for r2 is equal to 0 ck plus 1 is equal to minus ck over 2k plus 1 c1 c2 c3 c4 آپ کے پاس آیا ہوا ہے، اسکرین پہ دیکھ لیں، خود کیلکولیٹ کر لیں. cn کی ویلیو آ گئی آپ کے پاس minus 1 to the power n c naught over 1 into 3 into 5 into 7 up to 2n minus 1 n is equal to 1 2 3. سیکنڈ سولوشن آپ کے پاس آ گیا y2.
you can write y is equal to c1 y1 plus c2 y2. یہ جو بھی ہم نے ایگزامپل ابھی کی تھی اس کے اندر ہم نے R1 کی ویلیو کیلکولیٹ کی تھی, R2 کی ویلیو کیلکولیٹ کی تھی, اور R1 مائنس R2 اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک انٹیجر نہیں ہے. تو یہ ہم نے کنڈیشن لگائی, کنڈیشن لگانے کے بعد ہمارے پاس دو جواب آئے اور دونوں کے دونوں لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے. ایک آپ کے پاس y1 جواب آیا, ایک y2 آیا. الٹیمیٹلی آپ نے جواب لکھ دیا y از اکول ٹو c1 y1 پلس c2 y2. یہ کیلکولیشنس ہیں اور کچھ چیزیں نہیں ہیں. ہاں, میرا خیال میں یہاں آج کا لیکچر سٹاپ کریں اور اس کو آگے چلائیں گے. ٹھیک ہے نا, اس کو آگے چلائیں گے, ابھی یہاں پر رکیں گے نہیں. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہ کنڈیشنز ابھی میں نے ایک بتائی تھی, اس کے بعد R1 اور R2 کے اوپر اور کنڈیشنز امپوز کریں گے اور نیکسٹ لیکچر سارے کا سارا اسی پہ ڈیووٹ کریں گے اور اسی کو فردر انالائز کریں گے. دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس انٹیجر آ جائے تو کیا ہوتا ہے, R1 مائنس R2 اگر 0 ہو جائیں تو کیا ہوگا. یہ ہمارے پاس نیکسٹ لیکچر کا ٹاپک ہے. آج ہم نے آپ کو فرابینیس میتھڈ بتایا, اس کے اندر ایک خاص طریقہ کار ہم نے پڑھا اور اس میں دیکھا کہ ہم نے سولوشن کیسے معلوم کرتے ہیں آف اے ڈفرینشیل اکویشن ہیونگ ویریبل کوفیشینٹ ایٹ اینی گیون سنگولر پوائنٹ. ٹھیک ہے, یا کسی بھی سنگولر پوائنٹ کے اوپر. اس کی ایگزامپلس ضرور کیجیے گا, ایکسرسائز کیجیے گا, کیونکہ تھوڑی سی یہ کنفیوزنگ چیزیں ہیں. کنفیوزنگ چیزیں ایگزامپلس کے ذریعے کلیئرفائی ہوتی ہیں, کلیئر ہوتی ہیں, تو اس لیے ایگزامپلس ایکسرسائز ضرور کیجیے گا. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, جب میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے آؤں گا اور ایکسپلین کروں گا ونس اگین فرابینیس میتھڈ. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا, ایکسرسائز جاری رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ اور السلام علیکم.